السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میسر قادری علی حسین رضوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قادری روحانی سینٹر پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے امتحان دینے کے طریقے کے حوالے سے۔ ایگزام دینے کی کچھ ٹرکس آپ کو بتائی جائے گی، جسے اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایگزام دینے میں بہت آسانی ہوگی۔ آئیے بلا تاخیر ہم ایگزام دینے کے طریقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ بغور اسے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 11 ٹرکس آپ کو بتائیں گے جس پر آپ عمل کیجئے گا۔ سب سے پہلا، کسی بھی سبجیکٹ کا ایگزام دینے سے ایک دن پہلے ہی اس کی کمپلیٹلی دہرائی کر لیں آپ، یعنی اسے سرسری طور پر بھی ایک بار پوری کتاب کو آپ پڑھ لیں اسے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب امتحان دینے کے لیے جائیں تو کم سے کم غسل یا پھر وضو بنا کر کے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذہن بھی فریش رہے گا اور وضو کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ جس تاریخ کو پیپر ہے اس میں ساری رات جاگنے سے آپ گریز کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر تک جگتے ہیں، صبح ایگزام دینے جانا ہے لیکن رات بھر پڑھیں گے، انہیں لگتا ہے کہ ہم رات بھر میں پوری کتاب یاد کر لیں گے۔ حالانکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رات بھر جگنے کی وجہ سے صبح ذہن پر ایک بوجھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پرانی باتیں بھی آپ کی جو یاد کی ہوئی رہتی ہے وہ اس وقت آپ کو ایگزام ہال میں یاد نہیں آئے گی۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اور اتنا پڑھیں آپ، اور رات آرام کرنے کی بھی کوشش کریں، پوری رات جاگنے سے آپ بچیں، تاکہ یہ ہوگا کہ آپ کا جب مائنڈ فریش رہے گا تو آپ کو پھر اس کے بعد دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات یہ ہے، جانے سے پہلے آپ ہلکا پھلکا ناشتہ ضرور کر لیں، کیونکہ اگر پیٹ آپ کا بھوکا رہے گا، خالی رہے گا، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اس وقت ایگزام ہال میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، کہ آپ کو اس وقت، کیونکہ کبھی کبھی بھوک کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں یاد نہیں آتی ہے، تو اس کا بھی خاص طور پر خیال کر لیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پہلے دن ایگزام ہال میں آپ جلدی جانے کی کوشش کریں، تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی پرابلمز ہو تو اس سے بچا جا سکے۔ چھٹا یہ ہے کہ پیپر اسٹارٹ ہونے سے پہلے، کچھ دیر پہلے، اپنے ذہن کو آرام دینے کے لیے کتاب وغیرہ کا مطالعہ بالکل آپ ترک کر دیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایگزام مثال کے طور پر 9 بجے اسٹارٹ ہونا ہے، وہ 8:55 تک کتاب لے کر کے بیٹھتے ہیں، تاکہ کہ کسی طریقے سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ حالانکہ ہمیں اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لینی ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں ہمیں لگتا تو یہ ہے کہ ہم یاد کر لیں گے، یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، اور بارہا بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ یوں کیا ہوگا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم میں کوئی بات پڑھی اور ایگزام ہال میں اگر وہی چیز آ بھی گئی تو اب یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی، بٹ پراپرلی وہ بات نہیں آ پاتی ذہن میں، جس کی وجہ سے ہم اس کا جواب نہیں لکھ پاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ ایگزام دینے سے پہلے، جو ایگزام کا ٹائم ہے اس سے کچھ دیر پہلے، آپ بالکل مائنڈ کو اپنے فریش کر لیں، وہ زیادہ بہتر آپ کو ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جو آپ کا سوالیہ پرچہ ہے تو اسے ایک بار بغور پڑھ لیں آپ، اور اس کے اسٹارٹنگ میں جو کچھ ہدایات دیے ہوئے رہتے ہیں، کچھ رولز دیے ہوئے رہتے ہیں، آپ انہیں بغور پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 سوال ہے تو اس میں سے صرف آپ سے 8 سوالوں کا جواب ہی مانگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں پڑھا تو ہم 10 کے 10 کے جواب لکھائیں گے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں بات یہ ہے کہ پرچہ آسان ہو یا مشکل ہو، اسے یکساں توجہ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پیپر دیکھا بہت ٹف ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دیں کہ یار پیپر بہت ٹف ہے، اب میں کیا کروں گا، بہت مشکل ہوگی۔ نہیں، یکساں توجہ کے ساتھ آپ اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ 9ویں بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے لکھنے کا آغاز کریں، تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ بھول جائیں تو فوراً درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ کسی سوال کا جواب آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، آپ درود شریف کا ورد کریں، تاکہ کہ وہ سوال کا جواب آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ جب آپ تمام سوالات کے جوابات لکھ چکیں تو کم سے کم ایک مرتبہ انہیں بغور پڑھ لیجئے، اور جہاں جہاں غلطی نظر آئے آپ انہیں درست کر لیجئے، اور جہاں کہیں جواب آپ کو ادھورا لگتا ہے تو آپ اسے مکمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ کچھ امتحان دینے کی ٹرکس ہیں
اگر آپ ان میں سے کچھ باتوں کو یا ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر بہت اچھا جائے گا. تو یہ ایک امتحان دینے کا طریقہ ہے. آپ احباب کو سمجھ میں آیا ہو, آپ ضرور لازمی طور پر لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس کے بعد جو اسے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں.